السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں اور بہت کچھ سیرہ سے سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ چلے پہلے دعا پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بات کریں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اصل میں اسی نے مجھ سے پیار کیا۔ یعنی ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امی ابو سے، اپنے پیسوں سے، اپنی ہر دنیا کی چیز سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے طریقے اور ان کے سنت کو بھی تو اپنانا ہے نا، انہی جیسے کام بھی تو کرنے ہیں تاکہ ہم اپنے لفظوں میں سچے ہوں۔ یہ نہیں کہ ہم نے صرف اپنے منہ سے بات کر دینی ہے اور اس کا کوئی مطلب نہ ہو اور ہم اس کو اپنے عمل میں نہ دکھائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیکھنا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنا کر بھیجا تھا، جو قرآن پر عمل کرتے تھے اور اس بات کو وہ آسان بنا دیتے تھے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں جہانوں میں محفوظ رہیں، ہم امانت دار ہوں، ہمیں عزت اور محبت ملے دونوں جہانوں میں۔ مگر میرے پیارے بچوں، جب ہم کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر جب کہ عزت، محبت اور امانت کی بات ہو۔ یہ ان چیزوں کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ایک سچا خدا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمیں ہر طرح کی سہولت دینے والا، ہمارا مالک، ہمارا خالق، تو مکہ کے لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی زیادہ خلاف ہو گئے اور ان کو بدنام کرنے لگ گئے اور ان کے اعتماد کو توڑنے کے لیے انہوں نے مختلف طریقے استعمال کیے۔ پچھلی دفعہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی خبریں مشہور کر دیں اور ان کا مذاق اڑایا اور ان کو تنگ کیا اپنے مختلف الفاظ سے اور ان کو طعنے دیے۔ لیکن میرے پیارے بچوں، وہ ان کو جسمانی طور پر کوئی تکلیف نہیں دے سکتے تھے کیونکہ ابو طالب موجود تھے۔ ابو طالب قریش کے ایک بہت بڑے سردار تھے جن کی بہت عزت کی جاتی تھی، اور ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی ہوئی تھی اور ان کو بچاتے تھے ان سے۔ تو چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف نہیں دے سکتے تھے تو اسلام کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار وہ دوسرے کمزور مسلمانوں کو تکلیف دے کر دیا کرتے تھے۔ اب ان میں سے کچھ غلام تھے جیسے بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور کہتا کھینچو ان کو جس طرح مرضی، جیسے کسی جانور کو کھینچا جاتا ہے۔ پھر وہ ان کے کپڑے اتار کے ان کو گرم ریت کے اوپر لٹا دیتا تھا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ کے کہتا تھا کہ کہو کہ تم نے اسلام کا انکار کیا ورنہ یہیں پر مر جاؤ۔ لیکن حضرت بلال احد احد کہتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اتنی تکلیفیں دی کہ حضرت ابوبکر صدیق سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ایک اور غلام تھے عامر بن فہیرہ، ان کو اتنا مارتے تھے کہ ان کی عقل چلی جاتی تھی، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور غلام تھے جن کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کی اذیتیں دی جاتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی آزاد کیا۔ ایک اور صحابی تھے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو مالکہ تھی وہ چونکہ لوہار تھے اور وہ لوہے سے کام کیا کرتے تھے، تو وہ آتی تھی اور گرم تپتا ہوا لوہے کی سلاخ اٹھا کے ان کی کمر پہ رکھ دیتی تھی اور وہ جلتے تھے اور ان سے کہتی تھی کہ انکار کر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ نہیں کرتے تھے اور انہوں نے اتنی مار کھائی۔ اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو وہ مسلمان بچوں کو اپنی کمر دکھایا کرتے تھے کہ دیکھو میری ٹیڑھی میڑھی کمر، کہ ہم نے کتنی تکلیفیں اسلام کے راستے میں سہی ہیں لیکن ہم نے اسلام نہیں چھوڑا۔ ٹھیک اسی طرح ایک اور لونڈی تھیں حضرت زنیرہ، ان کو اتنا مارا کہ وہ ان کی آنکھیں چلی گئیں اور یہ کہنے لگ گئے کہ ہمارے بتوں کی مار تم پر پڑ گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میری آنکھیں واپس آ جائیں گی، اور ان کی آنکھیں واپس آ گئی تھیں۔ اس کے علاوہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امی ابو کو ابو جہل نے قتل کر دیا تھا اور یہ سب سے پہلے شہید تھے اسلام کے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور وہ کوئی غلام نہیں تھے، لیکن ان کی اپنی خاندان نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن میرے پیارے بچوں ان سب نے اسلام کو نہیں چھوڑا اور اسلام پر جمے رہے۔ اور ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، بہت ہی زیادہ ظالم انسان تھا، وہ کیا کرتا تھا کہ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا، اگر وہ امیر بندہ ہوتا تو اس کو دھمکیاں دیتا، اور اگر وہ غریب ہوتا تو ان کو جسمانی طور پر اذیت دیتا۔ لیکن میرے پیارے بچوں اتنی تکلیفیں آنے کے باوجود ان لوگوں نے اپنا اسلام سے منہ نہیں موڑا، تو اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ میرے پیارے بچوں یہ لوگ کتنے 100 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی محبت اور ان کی عزت ہمارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے، اور ہم آج بھی ان کو فالو کرتے ہیں اسی طرح، اور وہ ان کو اجر بھی مل رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے دین اور ایمان سے جڑے رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری نیکی کے کاموں کو جاری رکھے گا، لوگ ان پر عمل کریں گے اور اللہ تعالی ہمیں اجر اور ثواب بھی دے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، اگلی دفعہ تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔